Radio News Network. Expect the unexpected. السلام علیکم سامعین اور ناظرین، پروگرام ووٹ نامہ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ حسب معمول میرے ساتھ پینلسٹ ڈاکٹر طاہر جمیل، جناب ظہیر الدین ڈار صاحب اور رانا ریاض صاحب۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان، قومی شناخت اور ہماری سیاست۔ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب بسم اللہ آپ سے ہی کرتے ہیں کہ یہ قومی شناخت ہے کیا، یہ تھوڑا سا بتائیے ہمارے سننے اور دیکھنے والوں۔ نیشنلزم کا، قومیت کا ایک مکمل ایک نظریہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 17ویں صدی کے بعد 18ویں صدی کے درمیان میں پیدا ہوتا ہے یورپ میں، اور اس کے جو چند مشترکہ خصوصیات کسی خطے کے حوالے سے کہی جا سکتی ہیں کہ جہاں رنگ ایک ہو، نسل ایک ہو، لینگویج ایک ہو، اور جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ وہ ایک خاص قسم کی جغرافیائی علاقائی ایک یونٹ اکائی میں رہتے ہوں، تو ان کے ساتھ ساتھ ایک تصور جڑ جاتا تھا کہ یہ قوم ہے، اور اوور دا ٹائم ان کے کافی چیزیں شیئر ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ان کے سیاسی نظریات، ان کے معاشی مفادات، اور آہستہ آہستہ جو ایک ہسٹری اپنی تاریخ کو ریویو کرتے ہیں اس میں بھی ان تمام اشتراکات کے اوپر بات ہوتی ہے۔ تو قومیت کا نظریہ جو تھا یہ یورپ کے اندر کافی زیادہ حد تک پاپولر رہا، اور بعد میں کلونیل انفلوئنس کے اندر ہم جتنے بھی ممالک تھے یا قومیتیں تھیں جو بعد میں کولونائز رہیں، نو آبادیاتی نظام کا حصہ رہیں، وہاں پر بھی اس چیز کو کافی اس کی اہمیت کو سمجھا گیا۔ لیکن وہاں جتنی بھی نیشنلسٹ موومنٹ اٹھتی ہیں ان کے ساتھ ایک مزاحمت کا ہمیں تصور ملتا ہے، اور انہوں نے بھی اپنا ایک نظریہ دیا، اور خاص طور پہ جب ہم مسلمان جو خاص طور پہ انڈیا کے اندر رہتے تھے، ہم نے اپنی ڈیفینیشن جو کی قومیت کے حوالے سے، اس میں ہم نے ریلیجن کو، مذہب کو مرکزیت ایک دی کہ جو مسلمان ہیں ایک ریلیجن کو شیئر کرتے ہیں، وہ بھی ایک قوم ہے۔ تو لہٰذا قوم کا نظریہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی مستحکم نظریہ ہے یا ایک جگہ کے اوپر قائم رہنے والا نظریہ ہے، لیکن تمام علاقائی لوگوں نے اپنے حساب سے اس کو اپنے مفادات کے لیے، اپنی سیاسی شناخت کے لیے اس کو اجاگر کیا۔ ظہیر صاحب، پاکستان بنے 75 سال سے زائد ہو گئے ہیں، اکثر ہمیں کہا بھی جاتا ہے پاکستانیت اور ہماری قومی شناخت، لیکن اس کے باوجود اس کی کمی نظر آتی۔ ایسی وہ کون سے انگریڈینٹس ہیں جن کی ہمارے ہاں کمی ہے؟ ہمیں ایک بنیادی چیز سمجھنی ہوگی، حب الوطنی ہے جس کو ہم پیٹریاٹزم کہتے ہیں، وہ معاشرتی نظریہ تھا، اور نیشنلزم جو ہے وہ ایک پولیٹیکل آئیڈیل ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہمیں سمجھنا ہوگا۔ پرانے زمانے میں پیٹریاٹ ہوتے تھے، نیشنلسٹ نہیں ہوتے تھے، اب نیشنلسٹ ہیں۔ اگر ہم نے، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم نے مذہب کو اس میں شامل کیا، لیکن اس میں ایک عجیب سوال اٹھتا ہے کہ اس مذہب کی وجہ سے مسلمان تو ایک قوم ہو گئے ہندوستان کے رہنے والے، لیکن تمام باقی مذاہب کے لوگ ایک قوم ہو گئے۔ تو اگر مذہب لازمی جزو ہوتا تو پھر تو یہاں پر ایک عیسائی قوم ہوتی، ایک جین قوم ہوتی، ایک سکھ قوم ہوتی، ایک ہندو قوم ہوتی، ایک ویدک ہوتے، کوئی بھکتی ہوتے، کیونکہ بہت سارے مذاہب تھے نا سب کانٹیننٹ میں۔ عیسائی بھی آباد تھے، عیسائی بھی ایک قوم ہوتے۔ صرف مسلمان ہی مذہب کی بنیاد پر ایک قوم کیوں بننا چاہا، اور باقیوں نے کیوں نہیں بننا چاہا؟ ہمیں یہاں پر واپس جانا ہوگا قرارداد لاہور پر، جہاں سے ہم نظریہ پاکستان کی روٹس تلاش کرتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر مطالبہ یہ تھا کہ مشرق میں رہنے والی ریاستیں اور شمال مغرب میں رہنے والی واقعہ جو ریاستیں ہیں انڈین یونین کی، ان کو لوکلائزڈ ڈیسیژن میکنگ کے لیے اٹانومی چاہیے۔ اس میں مذہب کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ مشرق میں اور شمال مغرب میں
جو ریاستیں تھیں ان میں زیادہ مسلمان تھے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن اگر میں یہاں پر ڈائیورسٹی ہے اتنی زیادہ، تو اور کہاں کہاں پر ڈائیورسٹی ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. مثلا امریکہ میں سارے مذاہب ہیں، پوری دنیا کے لوگ جا کے وہاں آباد ہو گئے اور سارے امریکن بن گئے. یہی بات کینیڈا میں ہے، یہی بات آسٹریلیا میں ہے، یہی بات نیوزی لینڈ میں ہے، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر ایک سے زیادہ زبانیں، ایک سے زیادہ قومیتیں، ایک سے زیادہ مذاہب ہیں، اور وہ ایک قوم ہے. اور ہم ان سے کس طریقے سے فرق ہیں کہ ہمارے ہاں ہمیشہ سب نیشنلٹیز کی بات ہوتی رہتی ہے. میں تھوڑا سا زیادہ وقت لوں گا، لیکن شاید یہ بات کرنی ضروری ہے کہ پاکستان میں بار بار، اگر میں بنو ڈکلیریشن سے شروع کروں تو سب سے پہلے فقیر اے پی نے پختونوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا کام شروع کیا. کبھی ہمیں بلوچ ریاست ملتی ہے، کبھی ہمیں سندھو دیش ملتا ہے، کبھی جاگ پنجابی جاگ تیری پگ کو گیا داغ وہ ملتا ہے. یہ ہر جگہ پر یہی بات کیوں ہوتی رہتی ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ سیاسی وجہ ہے. اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے تمام شہریوں کو برابر کا شہری نہیں سمجھتے، یا ہم میں سے کچھ لوگ، طاقتور لوگ، تمام شہریوں کو برابر کا شہری نہیں سمجھتے. بنگالیوں کو ہم سے کیا گلا تھا؟ ان کو یہی گلا تھا ہم سے کہ آپ ہمیں برابر کا شہری نہیں سمجھتے. اگر ہم علاقہ، تعلیم، فائنینشیل سٹیٹس، سوشل سٹیٹس، تمام چیزوں سے آزاد ہو کر، رنگ مذہب تمام چیزوں سے آزاد ہو کر یہ مان لیں کہ ہر پاکستانی برابر کا شہری ہے، تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے. رانا صاحب، اسی پہ آپ سے بھی پوچھوں گا کہ جس طرح ہم اپنے ملک میں، پاکستان میں، باہر سے چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی اب تھوڑا سا میں آپ سے یہ جان رہا ہوں، عرب نیشنلزم بھی ایک وہ ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم اپنے لیے سمجھ سکتے ہیں. کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے عرب نیشنلزم بھی ہے اور مسلم نیشنلزم، دونوں چیزیں ساتھ کس طرح سے چل رہی ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. میری ناقص علم کے مطابق دنیا میں اس وقت صرف 2 ممالک ایسے ہیں جو مذہب کے نام پر بننے کی باتیں کرتے ہیں، اور دونوں جگہ پر کوئی ایک قوم ڈومینیٹ کر رہی ہے. ایک اسرائیل ہے جہاں پہ یہودی قوم جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، وہاں دوسری اکائیاں بھی، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہ رہے ہیں، لیکن وہاں کہیں نہ کہیں سپریشن ہے. ایک پاکستان ہے جہاں پہ مسلم قوم رہ رہی ہے، لیکن دوسری قوموں کو جو یہاں رہتی ہیں، مذاہب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، مذاہب کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی دوسری آئیڈینٹی بھی ہے جس کو ہم نیشنل کے بات پہ، فار ایگزامپل فلسطینی جو ہے وہ ایک نیشنل ڈفرینٹ گروپ ہے، مذہب ان کا، فلسطینیوں کا مسلم کے علاوہ بھی ہے. یہ تو ایک چیز ہے. عرب، اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ عرب نیشنلزم بہت ہی پرانا ہے. ایک تو یہ جو جمال عبد الناصر کے آیا سامنے، لیکن اگر میں بہت پہلے چلا جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جو آخری خطبہ ہوا، انہوں نے فرمایا جو، اس میں عربی اور عجمی کی بات ہوئی ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ اور کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت نہیں. یہ یہ چیزیں پریویل کرتی تھیں.
रोमन अम्पायर था, रोमन अलहदा से समझे जाते थे, मिस्री अलहदा से समझे जाते थे, फिर उसके बाद फारिस जो था जिसे आजकल हम ईरान के नाम से जानते हैं, यमन एक बिल्कुल अलहदा देखा जाता था, तो एबिसिनियंस अलहदा देखे जाते थे, कौमों का एक अपना मिजाज था। हमारे यहाँ जो है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि दरिया सिंध के राइट बैंक पे या लेफ्ट बैंक पे जो रहने वाले हैं, ये सदियों से यहाँ रह रहे हैं। इनमें इख्तिलाफ शायद आमतौर पे सदियों में कभी नहीं रहा। जब भी कोई कहीं से आया यहाँ हुकूमत करने के लिए, उसने गालिबन इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश की, और जो भी नेशनलिस्ट लोग हैं उनको लड़ाने की कोशिश की है, जिसकी बिना पे हमारे यहाँ हम लोग एक कौम बन के जो पिछले 75 साल में रहना चाहिए था, जो डॉक्टर साहब ने फरमाया जैसे बंगाल का जैसे सिलसिला था, हम इस तरीके से नहीं रह सके। डॉक्टर साहब, आपसे फिर उसी मौजू पे आऊँगा कि पाकिस्तान जब हम देखते हैं, इसके मुकाबले में ज़हीर साहब ने भी बताया कि कनाडा ले लें, अमेरिका ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, न्यूजीलैंड ले लें, वहाँ पे वो कौमियतें बन गईं, और जबकि हमारे यहाँ ये है कि अभी तक यानी चीज़ें डाइवर्सिटी, इतनी ज़बरदस्त डाइवर्सिटी होने के बावजूद वो हम नहीं उस लेवल को अचीव कर देखिए, हमारे यहाँ जब भी हमारी कौमी स्ट्रगल हुई, उसमें एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह थी कि हकूक़ हमारे होने चाहिए, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर हमने बहुत कम इसरार किया वो था मसावात। आपने जिन कौमियतों का नाम लिया, ये सब इसकी इनकी ओरिएंटेशन वेस्टर्न है, तो वेस्टर्न सोसाइटीज़, माशरे जितने भी हैं, उनके यहाँ हम एक चीज़ ज़रूर पाते हैं, कौमियत से पहले, इनके जमहूरी निज़ाम से पहले एक चीज़ उनमें ज़रूर थी जिसको हम कहते हैं इगैलिटेरियनिज़म। इगैलिटेरियन सेंसिबिलिटी या इगैलिटेरियन जिसको एहसास हम कहेंगे, वो ये है कि ज़हनी तौर पे अपने आप को सबके बराबर समझना कि कोई सुपीरियर नहीं है। ठीक है। इवन मैं अभी भी याद करता हूँ, क्योंकि मैं अमेरिकन स्टडीज़ का टीचर हूँ, तो एक बहुत मशहूर सेइंग है कि वो कहते हैं कि जी, डिवाइडेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी फॉल। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन बन रहा था तो इसके ऊपर बात हुई कि डिवाइडेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी फॉल। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि कुछ आपकी प्राइमोर्डियल आइडेंटिटीज़ होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो आपकी नाड़ से जुड़ी होती हैं, अम्बिलिकल कार्ड से जुड़ी होती हैं, उनको आप फोरगो नहीं कर सकते। जो मैंने लोरी सुनी, जो मैंने ज़बान सुनी, जो मैंने कल्चर सुना, जो मेरी रूह में बसता है, जिन सिम्फनीज़ को सुन के मैं जवान हुआ, उनको मैं कैसे एक दिन में ख़त्म कर दूँ? हाँ, हर वो कौमी नज़रिया जिसने तमाम लोकल आइडेंटिटीज़ को, आपकी पर्सनल आइडेंटिटीज़ को एहतराम किया है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हुआ है। इसलिए आपको यही चीज़ कनाडा के नेशनलिज्म में भी मिलेगी, अमेरिकन नेशनलिज्म, मॉडर्न नेशनलिज्म जितना भी है वेस्ट का, कॉलोनियल को माइनस करके, उसमें आपको मिलती है। बाहर से जाके इतनी मतलब है कि डाइवर्सिटी के साथ उन्होंने इसको अचीव किया। हमारे आड़े की हमारी कोई हाई हैंडेडनेस, कोई डिक्टेटरशिप या कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ें आती हैं कि जिसकी वजह से ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अपनी पहचान नहीं बना पाते। मैं अर्ज करता हूँ सर, हम थोड़ी देर के लिए सूबों को भूल जाते हैं। ठीक है। सिंध में कितने पश्तून और कितने बलोच आबाद हैं और सैकड़ों साल से आबाद हैं। पंजाब में कितने बलोच आबाद हैं और कितने पश्तून आबाद हैं। इवन सर बलूचिस्तान में पख्तून वतन और आधा पख्तून बलूचिस्तान है, आधा बलोच बलूचिस्तान है। जी बिल्कुल, ये हकीकतें हैं। साउथ पंजाब में बलूच ट्राइब्स रहते हैं, सिंध में बलूच ट्राइब्स रहते हैं। मीर चाकर खान का मकबरा ओकाड़ा में है। जी जी ऐसी है। मीर चाकर खान से बड़ा बलूच सरदार तो कोई नहीं है ना।
تو ان کا مقبرہ اوکاڑا میں ہے. گویا کہ ہسٹوریکلی ہم نہ صرف ایک دوسرے کو قبول کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے رہے. تو اس کے میں نے پیٹریوٹزم کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی پرابلم نظر نہیں آتی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. آج بھی پٹھانوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے. پنجاب میں جو اور ساؤتھ ایشیا میں اور افغانستان میں جو ڈی این اے میپنگ ہوئی، جینیٹک سٹڈیز ہوئیں، ان کے مطابق تو with small cultural variations genetically we are the same. تو پھر یہ لڑائی کیا ہے؟ لڑائی صرف یہ ہے کہ ہم برابر ہیں یا نہیں. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. ہمیں کلچرل ریالٹیز کو، ہسٹوریکل ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اور ہمیں ایک دوسرے کو بحیثیت شہری کے برابر سمجھنا ہوگا. ہیئر آئی ول کوٹ، پرانی بات ہے لیکن مجھے وہ الفاظ زندگی میں شاید کبھی نہ بھولیں. نواز شریف صاحب، میں اب نام لینے لگا ہوں جو کہ لینا ادروائز مناسب نہیں ہے، لیکن شاید یہ بات اتنی ہے میں کہ نام لینا پڑے گا. نواز شریف صاحب عطاء اللہ مینگل صاحب کے گھر کراچی میں تشریف لے گئے. ایک سیاسی ملاقات تھی. اس کے بعد جس کے یہ دونوں صاحبان واپس گھر سے باہر نکلے تو آگے ٹی وی کیمرے والے کھڑے تھے اور مختلف سوال پوچھے جا رہے تھے. ایک سوال کے جواب میں عطاء اللہ مینگل صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے برابر کا پاکستانی نہیں سمجھتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اس جواب میں کتنا درد تھا وہ شاید محسوس کرنے کی ضرورت ہے. میں بہت طویل بات کر سکتا ہوں لیکن میں یہاں ختم کرنا چاہوں گا صرف ایک فکرے پر کہ حب الوطنی اس سرحد کے اندر رہنے والوں سے محبت کا نام ہے، لوگوں سے محبت کا نام ہے، زمین سے محبت کا نام نہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے کونوں سے نکل کے آئے تو ایک اپرچونٹی ملی قائد اعظم یونیورسٹی میں آنے کی، اور پہلے تو مطلب میں سمجھتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. جب آیا یہاں پتہ چلا اچھا یہ پٹھان بھی ہے، یہ بلوچی بھی ہے، یہ سندھی بھی ہے. تو ہمیں ایک اپرچونٹی ملی ٹو سٹ ود دیم، ٹو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا. اس وقت پہلے بھی یہ تضادات کے بیج بونے والے لوگ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود کہ اس کو کل کیا جاتا رہا، لیکن ہمیں ایک اپرچونٹی ملی کہ ہم اب اس وقت آپ چلے جائیں پاکستان میں گلگت بلتستان سے لے کے کراچی کے سمندر تک آپ کو اپنے فرینڈز دوست اور ملیں گے. اینڈ یہ یا ڈائیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی میں یا فوج میں بھی ہوتی ہے. فوج میں ایک قانون بھی چل رہا ہوتا ہے، وہاں پہ سارے علاقوں سے لوگ آتے ہیں. تو اس قسم کی اپرچونٹیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو اس کو ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہوتی ہے لوگوں کی جو اس قسم کے اداروں سے گزر جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کا بہت بڑا المیہ ہے. ہم جو پوسٹ کلونیل سوسائٹیز ہیں، ہم لرن کرتے ہیں، ان لرن کرتے ہیں، پھر لرن کرتے ہیں، پھر ان لرن کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے وساطت سے جو ہمیں موقع ملا، اور ہم نے کافی سارے اپنے جو اسٹیریوٹائپس ایک دوسرے کے بارے میں بنائے ہوئے تھے ان کو اٹھا کے ہم نے پھینکا، اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ اب ہم کسی بھی فورم کے اوپر، کسی بھی موقع کے اوپر مختلف لوگوں سے، مختلف الخیال لوگوں سے بات کرنا ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں. یہ سب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو پاکستان کو واقعی پاکستان بنانا ہے تو قائد اعظم یونیورسٹی کو اصل میں قائد اعظم یونیورسٹی از این آئیڈیل سچویشن آج کے حساب سے دیکھو، لیکن یہ آئیڈیل سچویشن نئی نہیں ہے. سسی بمبھور کی رہنے والی تھی، پنو کیچ کا شہزادہ تھا، اور میں نے ان دونوں کی کہانی پنجابی زبان میں پڑھی. واہ ہاشم.
बड़ी सीधी सी बात है। صحیح. बम्बोर कहाँ, केच कहाँ और पंजाब कहाँ. ہاں नाजुक पैर मलूक ससीदे ہاں मेहंदी नाल शिंगारे. सो ये मेल्टिंग पॉट रहा है. वो जो उन आवाज़ों की बात करते हैं जो कि सब नेशनल्स या अपने इलाके की या अपनी कौमियत की बात करते हैं, क्या वो खुशी से करते हैं या मजबूरी से करते हैं? हमें थोड़ा सा उस तरफ भी देखना होगा कि कम से कम वो उनको हम एहतजाज का हक तो दें अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है. हम जिसका ये कहते हैं कि एहतजाज भी करने का हक नहीं है, तो फिर वो बेचारे क्या करें. آبویسلی احتجاج ہی کریں گے. سر آبویسلی قومیت یا پاکستانیت یا اکٹھے ہونا اکائیاں، کیونکہ ڈائیورسٹی کو کل کیا گیا اور مختلف علاقوں کی اس کی فوقیت اس پہ اس کو بڑا کیا گیا، اس کو چھوٹا کیا گیا، اور پھر ان چیزوں پہ لے جایا گیا کہ قومیت یا پاکستانیت جو باہر جا کے تلاش کی گئیں یہاں سے باہر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی اور کون سی یعنی اپرچونیٹیز ہونی چاہیے اس ملک میں جس سے ہم ایک پاکستان کو پہچان سکیں، پاکستان میں رہنے والوں کو پہچان سکیں اور ان کے ساتھ رہنے کا طریقہ سلیقہ سیکھ سکیں؟ ایک تو ذکر ہو گیا ہمارا قائدین یونیورسٹی جیسے ادارے کا، فوج کا، جہاں پہ مختلف لوگ ہیں. ویسے ریلوے میں بھی مختلف علاقوں کے لوگ ہیں. اگر آپ وابڈا دیکھیں وہاں پہ بھی مختلف علاقوں کے لوگ ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے ادارے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں میں جو اس قسم کے پروگرام میں بات نہیں ہوئی وہ موسیقی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کسی بھی علاقے کی کوئی موسیقی ہے، وہ جب بھی بجتی ہے تو وہ میں زبان جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، مجھے بڑی بھلی لگتی ہے، کیونکہ میں بچپنے سے ان چیزوں کو سنتا آ رہا ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے. اس قسم کے پروگرامز اگر ہم چلائیں، بنائیں، اس قسم کی کہانیاں جو ہیں، جو ہمارے مختلف کلچر کے لوگ ایک ساتھ رہ کر کہیں پہ گزارا کر رہے ہیں، وہ کوئٹہ میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ پشاور میں بھی ہو سکتے ہیں، لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، اسلام آباد میں بھی، یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے اوپر اگر ہم پروگرامز بنائیں اور موسیقی اس انداز کی بنائیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک قوم کے وہ جو جس طرف ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستانیت بھی ہو اس میں، وہ ہم. رانا صاحب یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. نجیب صاحب نے جو سوال پوچھا تھا یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو بجائے اس زمین کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے اس زمین سے باہر ریلیٹ کر رہے ہیں. جی بالکل. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، آپ اپنے ہیروز کی لسٹ دیکھیں نا. آپ ہوش محمد شیدی کو کیوں نہیں اپنا ہیرو بناتے؟ رائے احمد خرل، برائے احمد خان کھرل کو کیوں نہیں بناتے؟ عرف عام میں عبداللہ بھٹی کہا جاتا ہے، عبداللہ بھٹی نام تھا اس کا، اس کو کیوں نہیں اپنا ہیرو بناتے؟ پتہ ہی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو، بچوں کو آج کے. آپ ملنگی کو بنائیں ہیرو اپنا، جبرو کو بنائیں، نظام لوہار کو بنائیں. ان میں کیا پرابلم ہے؟ ایک عجب خان افریدی تھے، بچپن میں ہم نے ان کی کہانی پڑھی تھی، میرے بچے کی کتاب میں وہ نہیں تھی، میری کتاب میں تو تھی. میر چاکر خان رند کی کہانی ہوتی تھی ہمارے بچپن کی کتاب میں، وہ آج کی کتاب میں نہیں ہے. واہ واہ، بہت شکریہ سر. آج آپ تمام دوستوں کا بڑی زبردست ڈسکشن ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس طرح سے انہوں نے بتایا موسیقی لیں، ہیروز دیکھیں، لینگویجز ہیں کمال کی، ایک دوسرے کو سنیں، اور اپنے تالے جو ہم نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہیں علاقے کے، کہیں رنگ کے، کہیں مذہب کے، کہیں نسل کے، جو تالے ہیں ان تالوں کو کھولیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہترین پاکستان جو ہے ڈائیورس، کیونکہ جو بہت ساری جو اس وقت ایڈوانس ورلڈ ہے
اس سے بھی کہیں پہلے یہ ایڈوانس دنیا تھی. برونز ایج کا سٹارٹ ہی اس خطے سے ہوتا ہے, جس طرح سے آپ نے انڈس سویلائزیشن کا بھی ذکر کیا. تو ہمیں ان خوبصورتیوں کو ڈھونڈنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم یقیناً ایک اچھے پاکستانی بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.